سانحہ 9 مئی کے جو 60 کے قریب ملزمان ہیں جن کو سزا اناؤنس ہو گیا. ہر ریاست کی ذمہ داری ہے جزا اور سزا. خان صاحب نے جو جیل میں بات کی ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم ہے، اس شخص پر، اس کی آل پر، اس کے آنے والوں پر، اس کے جانے والوں پر، آگے پیچھے سب پر لعنت ہو. حکومت سب سے پہلے میں تو یہاں تک کہوں گا ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرے، ان کو کہیں جاب نہ کرنے دے، اس کو ہاتھ لگاؤ ہاتھ کاٹ دیں گے. اب تمہارے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، تمہاری سزائیں ڈیفائنڈ ہیں، اس کی پتہ نہیں سزائے موت ہوگی. ایکٹ کرتا ہے انسان، ورگلایا کس نے؟ آپ کہہ رہے ہیں شیطان نے. تو بڑا مجرم کون؟ عمران خان. حفاظت تاریخ کو الٹ کے رکھ دیا ہے دل میں قرآن رکھنے والے نے. ماشاءاللہ. پاکستان نے کپڑے جھاڑنے شروع کر دیے اور کپڑوں پر جو جراثیم تھے وہ یوتھیا تھے. جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. وہ ظلم نہیں ہے، وہ ہے کیفر کردار. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے وقاص ولانا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک تو ہوں، لیکن آپ لوگ نا بس کیا حال چال ہے؟ سردی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے یا طبیعت صحیح ہے؟ گلا شلا ایوری تھنگ از اوکے الحمدللہ. گلے کو آپ کے ریسٹ ملا؟ خوش ہیں؟ دیکھیں آپ نے بات کی تو مجھے کھانسی آ گئی. گلا میرا ٹھیک ہے بس الحمدللہ. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ خوش ہیں، اس لیے خوش ہیں کیونکہ سانحہ 9 مئی کے جو 25 ملزمان کو کچھ روز قبل سزا اناؤنس ہو گئی تھی، اور آج 60 کے قریب ملزمان ہیں جن کو سزا اناؤنس ہو گیا. آپ اس بات پہ خوش ہیں؟ نہیں. اچھا، پھر آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ خان صاحب نے جو جیل میں بات کی ہے؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، اس بات کی خوشی ہے. باقی اگلی باتیں ہم کرتے ہیں. سوال یہی ہے نا آپ کا 9 مئی والا. ہاں جی، 60 تو ملزمان. فائزہ اس پہ تو میں بڑا افسردہ ہوں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دن نہیں آنا چاہیے تھا. مگر جیسے 1971، 1965، 1999، اس کے بعد 9 مئی، یہ وہ سانحات ہیں جب پہلے 2-4 سانحات یا جنگیں جو تھیں تب دشمن نے وار کیا اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی. یہ وہ سانحہ تھا جس میں اپنوں نے وار کیا اور پھر ہمیں رسوا ہونا پڑا، کیونکہ آگے گولی چلائیں تو کس پر، اپنے ہی سارے روکے تو کس کو، اور پھر سزائیں دیں تو کس کو؟ اپنوں کو. وہ سزائیں تو دینی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو قانون بنے ہیں، جو ریاست بنی ہے، ریاست مدینہ سے لے کر آج تک، ہر ریاست کی ذمہ داری ہے جزا اور سزا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ میرے مالک کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ نے بھی آپ کو یہاں پر دنیا میں امتحان میں بھیجا ہے، اور آخرت میں اس نے جزا اور سزا کرنی ہے. اس سے آپ بچ نہیں سکتے. بحیثیت انسان اشرف المخلوقات، آپ کے ایکٹس کی آپ کو جزا بھی ملے گی اور آپ کو سزا بھی ملے گی. یہ رب کے قانون سے لے کر ریاست کے قانون اور گھر کے قانون تک، یہ ہر چیز جو ہے یہ آپ پر لازم ملزوم ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ دشمن نے وار کیا. دشمن نے 1965 میں خواب دیکھا کہ یہ جناح ہاؤس کے پاس آگے جائیں مال روڈ پہ تو جم خانہ آتا ہے، وہاں پر چائے پینے کا خواب. آج تک ان کا خواب وہ پورا نہیں ہوا. لیکن ہمارے جو اپنے بلوائی اور انتشاری بھائی بہن تھے، انہوں نے خواب دیکھا، ان کے لیڈر نے خواب دیکھا کہ میں نے ان کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، اور وہ انہی گلیوں سے نکلے اور آ کے انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی. چلیں کر دی. اس کے بعد جو بڑا وبیلا ہوا کہ یہ تو معصوم ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم ہے، اس شخص پر، اس کی آل پر، اس کے آنے والوں پر، اس کے جانے والوں پر، آگے پیچھے سب پر لعنت ہو. جو یہ سمجھ رہا ہے کہ بلوائی انتشاری جنہوں نے ریاست کا مذاق اڑا کے رکھ دیا، جنہوں نے پاکستان کی ریاست کو دنیا کے اندر بدنام کر کے رکھ دیا، جنہوں نے پاکستان کی فوج جس سے انڈیا پورا خطہ ڈرتا ہے، وہ پاکستان کی ایجنسی جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، جس کا ڈنکا بولتا ہے، اس ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز پر، اس فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر اپنے بہن بھائیوں نے حملہ کیا، اور پھر کہا کہ تم نے روکا کیوں نہیں. اب ان کو سزائیں ملی ہیں. بہت سارے ایسے ملزمان ہیں، میں باری باری بتاتا ہوں، جس میں سے 3-4 بڑے ہائی لائٹڈ ہیں. ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں جی، جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے تھے ان کے. ہاں، ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے. ہاں، یہ اپنے تھے ان کے. چلیں ٹھیک ہے، مان لی آپ کی بات، اپنے تھے. آج کہاں پر ہیں؟ 6 سال قید بامشقت میں. جس نے یہ سوچا کہ انہوں نے روکا نہیں اور یہ ان کے لوگ تھے،
وہ لوگ پی ٹی آئی کے نکلے اور ان کو بھی قید بامشقت، جس نے یہ سوچا کہ ہم تو شاید کوئی خلائی مخلوق ہیں، ہم آئیں گے حملہ کریں گے بچ جائیں گے، ہمارے باپ دادا انفلوئنشل ہیں، ان کے میڈیا کے اندر، ان کی پارلیمنٹ کے اندر ان کے اثر و رسوخ ہیں، ہم بچ جائیں گے. وہ بھی 10 سال قید بامشقت حسان نیازی کی شکل میں، جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم تو شاید خواتین ہیں، ہم تو شاید کوئی معاشرے کا نازک حصہ ہیں، ہم بھی انتشاری کریں گی، ہم بچ جائیں گی. وہ بھی اندر. بالکل ٹھیک. اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فوج نے اپنا کام کر دیا، فوج نے اپنا کام کر دیا. اور یہ پاکستان کی فوج نے نہیں کیا، یہ امریکہ نے بھی کیا، یہ یو کے نے بھی کیا. پاکستان کے اوپر حملہ ان سے پہلے ہوا، یو کے سے پہلے ہوا، انہوں نے سزائیں پہلے دے دیں. پاکستان اس سے بعد میں سزائیں دے رہا بیکاز آف آر جوڈیشری ماشاءاللہ اور کالے بون. بالکل ان کی وجہ سے معاملات لٹکے ہوئے تھے، اور پچھلی حکومت اور پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی اور یہ وہ سارے مسئلے مسائل حل کر کے پاکستان نے ان کو سزائیں دی. پاکستان فوج ایک ادارہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہے، آپ اس کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ اب حکومت کی ذمہ داری ہے، اب سویلینز کی ذمہ داری ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں ایسے لوگوں کو 85 لوگ ہیں، ان کو عبرت کا نشان بنانے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. پاکستان کو بہت خدا نہ خواستہ بہت بڑا نقصان نہیں ہو جائے گا، فائدہ ہوگا. نقصان اس صورت میں ہوگا، نقصان اس صورت میں ہوگا کہ میرا بھائی تھا، میری بہن تھی، میرے دوست تھے، میرے احباب تھے، میرے ہم وطن تھے، انہوں نے غلطی کی، ان کو سزائیں ملیں، ان کو جو سزائیں ملی ان سے ان کے فیوچر خراب ہوئے واٹ ایور. تو ہاں کسی نہ کسی حد تک یہ چھوٹا سا نقصان ہے. فائدہ اس سے بہت بڑا ہے. لانگ ٹرم پہ آئندہ کوئی زندگی میں مائی کا لال جرت نہیں کرے گا کہ کسی پاکستان کے کسی ریاستی ادارے XYZ اس کے اوپر حملہ کیا جائے. اب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت سب سے پہلے، میں تو یہاں تک کہوں گا، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرے، ان کو کہیں جاب نہ کرنے دے، ان کے بیرون ملک کے جو پاسپورٹس وغیرہ ان کو ECL میں اس سے بھی سخت قانون بنا کر ان کو اس میں ڈالے. اگر یہ سزائیں پوری کر کے باہر بھی نکلتے ہیں تو جس طرح اللہ نے شیطان کو قیامت تک عبرت کا نشان بنایا، ایک غلطی پر غفور الرحیم نے اس شیطان کو، غفور الرحیم، لیکن اللہ نے کہا تم نے غلطی کی، میرا احکام نہیں مانا، قیامت تک وہ در بدر بھٹکے گا. اور اس کے بعد آخرت جب تک اللہ کا نظام ہے، اللہ کو پتا ہے، تب تک اس کا انجام جو ہے وہ عبرتناک ہے. تو پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی ریاست کو، اور بالخصوص حکومت کو، ان لوگوں کو بھی 85 لوگوں کو، یہ جتنے ہیں، ان کو بھی عبرت کا نشان بنائیں اور ان کو سمبل کے طور پر پیش کیا جائے، تاکہ آج کے بعد کوئی ریاست کے اندر رہ کر ریاست کے باہر کے لوگوں سے پیسے لے کر پاکستان کی ریاست پر حملہ آور نہ ہو سکے. ان کو کہیں جاب نہ کرنے دیں، ان کی فیملیز کو کچھ نہ کہیں، ان کو باہر نہ جانے دیں، ذمہ دار ہے اس کو، ان کو باعزت شہری نہ بننے دیا جائے گا کبھی. اور دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان الحمدللہ ایک ریاست ہے جہاں پر اس کی باؤنڈریز ہیں، قانون ہے، قانون کے تحت جو کرے گا جرم اس کو سزا ملے گی. اور اس کی پرولیفریشن پوری دنیا میں کی جائے کہ آپ ہمیں کمزور ریاست سمجھتے ہو، یہ لو، یہ پڑی تمہاری بدماشی، یہ پڑی تمہاری گنڈا گردی، یہ پڑی تمہاری سزائیں 10 سال، 6 سال، 12 سال، یہ ہے تمہاری وہ گنڈا گردی، یہ ہے تمہارا پاپولر لیڈر، اس کو ہاتھ لگاؤ ہاتھ کاٹ دیں گے. اب تمہارے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، اس کو ٹچ کرو ہم تمہارے گھر اجاڑ دیں گے، تمہارے گھر اجڑ گئے ہیں، اس کے پاس جاؤ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، وہ بھی جیل میں، تم بھی جیل میں، تمہاری سزائیں ڈیفائنڈ ہیں، اس کی پتہ نہیں سزائے موت ہوگی. تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. یہ آپ خبر دے رہے ہیں، میں آپ بتا رہا ہوں نا، خبر ہے یار. موت دیکھو شیطان ابلیس ہے، اس کی سزا باقی انسانوں سے بڑی ہے نا، کیونکہ وہ تو ورگلاتا ہے. اچھا لیکن دیکھیں ایکٹ کرتا ہے انسان، بالکل سنیں، ایکٹ کرتا ہے انسان، ورگلایا کس نے؟ آپ کہہ رہے ہیں شیطان نے. مجرم بڑا کون؟ مجرم تو انسان بھی ہے، لیکن بڑا مجرم کون؟ ابلیس. تو بڑا مجرم کون؟ عمران خان. یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے مجرم، عمران خان صاحب کو ابلیس سے ان کا تقابل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
نہیں عمران خان انسان ہے, میں مذہبی طور پر تو نہیں کر رہا, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں چیلے چمیٹے آگے ہیں, انہوں نے مطلب یار پرووک ہوئے اور یہ کر دیا. شیطان ورگلاتا ہے, شیطان کا اور کوئی کام نہیں انہوں ہے. نے بھی بالکل اس کے اکسایا, پاس ورگلایا. اس کے پاس کوئی پاور ہے, کبھی آپ نے دیکھا اسے؟ لیکن اس کے اوپر عمل تو بڑی دفعہ کیا ہوگا نا. یہی اکسانے اس کی باتوں پر عمل تو بڑی, انسان ہوں نا, میں بھی انسان ہوں, ہم غلطی کے پتلے ہیں, غلطی کر جاتے ہیں, خطا کے پتلے ہیں, تو وہ ہمیں ورگلاتا ہے, وہ وسپر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ وہ وسپر کرتا ہے, سرگوشی کرتا ہے. تو یہ سرگوشیاں کر رہا تھا, یہ یوٹیوب پہ, یہ اپنے پیجز پہ بیٹھ کر سرگوشیاں کر رہا تھا, مارو ان کو. اچھا وکاس, میرا سوال آپ سے یہ, آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو جو سزا ہوئی بہت اچھا اقدام ہے, کیونکہ باقی سب کو ساری زندگی کے لیے کان ہو گئے کہ اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا سوچتا بھی ہے تو ان کو سزا ملے گی. یہ نہیں کہ ناکام ریاست ہے خدا نخواستہ اور کچھ ان کے ساتھ ہوگا نہیں. لیکن آپ نے عمران خان صاحب کے لیے کہا کہ ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک. تو پہلے تو یہ کہ آپ, میں, ہم سب لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ خان صاحب کو سزا کب سنائی جاتی. جیل میں تو وہ ہیں, لیکن جو ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں, جرم تو کیا نہیں ہے, جرائم ہیں, اس کے ہم ایک طرف منتظر ہیں. تو دوسری طرف بار بار یہ ہمارے بہت بڑے بڑے صحافی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 ماہ میں خان صاحب باہر آ جائیں گے. نہیں آ سکتے. آج ان کی بہن نے کہا ہے کہ یہ اپنی سزائیں بھگت کے باہر آئے گا, اور سزائیں اتنی بڑی ہیں. میری بات سنو, میں آپ کو کہوں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کی یہ جرم کر دو, آپ کرتے ہیں, آپ کو سزا 10 سال. کروایا کس نے؟ میں نے. ایگزامپل دے رہا ہوں ایک. جی جی. تو میں رہا جلدی 1 مہینے میں یا 1 سال میں؟ میری تو ڈبل ہونی چاہیے سزا. لیکن خان صاحب نے جیل میں میری تو نہیں سزا رہنا, ڈبل ہونی چاہیے, ساری زندگی جیل میں کیونکہ تو نہیں میں رہنا. تھا. کیوں نہیں رہنا, کیوں نہیں رہنا, یہ کس نے کہا؟ نہیں, یہاں کی تاریخ بتاتی ہے ہماری یہاں کی کہ ساری زندگی کوئی جیل میں نہیں رہتا, کوئی نہ کوئی آگے چل کے سیٹلمنٹ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. فائزہ تاریخ کو الٹ کے رکھ دیا ہے دل میں قرآن رکھنے والے نے. ماشاء اللہ, تاریخ کو الٹ کے رکھ دیا ہے. تاریخ میں تو یہ بھی تھا کہ کوئی تھوڑی سی پالش کرتا تھا, تھوڑی سی چمک زیادہ آتی تھی, رحم آ جاتا تھا. اس نے اگلے نے بھوٹ ہی پیچھے کر لیا, بھوٹ ہی پیچھے کر لیا. اس نے کہا نکلو نکلو نکلو. پتہ سب کو, اس کو پتا ہے کہ کون کون ہے میری ٹی سی کرنے والا. آئی ڈونٹ وانٹ, یہ نا ایک بہت, حالانکہ خوشامد بڑے سے بڑے بندے کو بھی لیٹ ہوتی ہے. ٹی سی کہتے ہیں نا اسے. ایک بڑا, میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا, ایک ایم ڈی تھے, تو انہوں نے کہا یار وہ فلانا بندہ. میں نے کہا سر وہ تو کام نہیں کرتا تھا, لیکن آپ نے اسے کبھی جاب سے نہیں نکالا, آپ اس کے لیے لوگوں سے لڑ پڑتے تھے, آپ اسے بڑی عزت بھی دیتے تھے, اسے کمرے میں بھی بٹھاتے تھے, وہ کام نہیں کرتا تھا, کوئی شکایت لے کے آئے الٹا آپ اس کے خلاف ہو جاتے تھے. کہتا ہے یار مجھے سب پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو میں نے کہا وائی؟ کہتا ہے یار وہ اتنی زیادہ خوش آمدی کرتا تھا, مجھے مزہ ہی اتنا آتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ میں ہی کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈنری بندہ ہوں. خوشامد بڑوں بڑوں کو لیٹ, تو جو خوش آمدی وہ خود مان رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اسی وجہ سے وہ قائم تھا. تو یہاں پر جو خوش آمدیاں کر کے اقتدار میں دوبارہ آ جاتے تھے, جس کی خوشامدی ہوتی تھی, جس پوسٹ کی خوشامدی ہوتی تھی, اس پوسٹ پر دل میں قرآن رکھنے والا, عدل کو پکڑنے والا, اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا جنرل حافظ عاصم منیر, سیدھی بات ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وی آر پروفیشنل, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. ہمارے ساتھ آپ نے یہ جرم کیا, ہمارے گھر پر آئے, ہم نے اپنے گھر کے حساب سے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا ایکٹ, آرمی ایکٹ, ہم نے آپ کو سزائیں دے دی. باقی جو ریاستی امور اور جو سیاسی امور ہیں وہ جائیں, جا کے ڈسکس کریں, معاملات کریں, عدالتوں میں جائیں, عدالتیں آپ کو جزا دیں گی, سزا دیں گی, وہ آپ جانے, آپ کا کام جانے, آپ کے وکیل جانے, ہمارا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. لیکن ان کے پاس چمکو بہت اچھی ہے, یہ پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ اگلا کہہ رہا ہے کہ نو آئی ڈونٹ نیڈ اینی. ایک بندے کی پرسنالٹی چیک کریں کہ دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ اس پوسٹ پہ واحد ہی شخص ہوگا جس کو اپنی خوشامدی پہ مزہ نہیں آ رہا, جس کو پتا ہے کہ یار میں بھی یہاں پر ہوں نا, اگر میری بھی کوئی ایک خوشامدی کرے گا شاید میں بھی بہک جاؤں, لیکن اگر میں نہیں بہکوں گا, صحیح معنوں میں لیڈر ہوں. اور وہ شخص لیڈر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ سب خوشامدیاں کرتے ہیں, مگر میں نے کسی سے نہیں کروانی, کیونکہ میں نے کروانا ہے کام قانون کے مطابق, آئین کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور اپنے پیراڈائم میں. آپ نے عاصم منیر صاحب کی بات کی ہے, تو ایک اور آج کی بڑی خبر یہی ہے, اچھی خبر ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ کام اس طرح سے کرو کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے
کام کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں. تو عمران خان صاحب نے, صحافی نے ان سے جیل میں سوال کیا کہ پاکستانی معیشت, تو کیونکہ خان صاحب کہتے تھے, خان صاحب کی تو کوشش تھی, وہ تو چاہتے تھے, انہوں نے تو سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ معیشت دیوالیہ ہو جائے. تو اس میں بھی میرا خیال ہے ہم سب کو کچھ یہ کہنے کی کہ نہیں جی ہم کہ حکومت نہیں, جس کا جو کردار ہے, جس کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے. تو آرمی چیف کا بہت زیادہ کردار ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے کام کے علاوہ یہ کام بھی کیا. تو الحمدللہ آج پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. تو عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ ہاں معیشت دیوالیہ ہونے سے تو بچ گئی, لیکن پاکستان ترقی نہیں کر رہا. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس کو مان رہے ہیں. ہاں تو وہ ماننا ہی پڑے گا نا, جب وہ دیکھ رہا ہے کہ دشمن جب بھی اندھا تعریف اندھا پہ بھی مجبور ہو گیا. دشمن نہ کہیں, دشمن بہت دشمن سخت نہ ورڈ کرے ہے. تو دشمن اچھا میرا ورڈ سخت ہے اور آپ کی نہیں میں آپ کی نہیں بات کر رہا, ویسے میں کہہ رہا ہوں دشمن نہیں ہے, دشمن تو دنیا, ہاں مطلب دشمن اس سینس میں آج بھی اسے دیکھیں, یہ شہباز شریف صاحب, کیونکہ وہ یہ لوگ رائیولز ہیں نا ایک دوسرے کے, وہ آپس میں دشمن ہے سیاسی طور پہ. میں مخالفت کہہ لیں, مخالف کہہ لیں. اچھا جی, سیاسی مخالف, چلے جی. دشمن ہمارے بڑے ڈیفائنڈ ہے. ہاں ان کے ہاتھوں میں یہ کھیل رہا ہے, لیکن یہ ہمیشہ سے ہم جو ریاست ہے, جو حکومت ہے, اس نے مخالف سمجھا ہے اور دشمن نہیں سمجھا. اگر یہ دشمن ہوتا تو آج یہ جیل میں نہ ہوتا, اب یہ تختہ دار پہ ہوتا. بہت ٹائم ہے. دشمن کو آپ سمجھیں کہ فروری 2019 میں آیا تھا دشمن, ٹھیک ہے, مار گرایا تھا, مگر اس کے بعد دریا دل دکھایا اور چلو چائے پلا کے بھیج دیا. تو دشمن کو ہم مار گراتے ہیں, دشمن نہیں, مخالف. دوسری بات کہ اس نے کہا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, جب اندھے کو بھی پتہ چلا ترقی نہیں کر رہا, دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. تو دیوالیہ ہونے سے بچنا ترقی کرنا ہے نا. مستحکم ہے. آپ یہاں پر تھے, پاکستان یہاں پر تھا, یہ یہاں پر لے آیا. پاکستان یہاں پر تھا, یہ یہاں پر لے آیا, اب پاکستان دوبارہ یہاں پر آ گیا. تو بھائی یہاں سے یہاں آنا ترقی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے, یہاں پہ جائے گا انشاءاللہ, اور اس سے اوپر جائے گا, دگنی ترقی کرے گا. کیونکہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بات مجھے بڑی اچھی ان کی یاد ہے, وہ کہتے تھے قبض اور بست, یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی یہ آتا تھا. قبض جب آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا, رک گئے ہیں, ٹھہر گئے ہیں. بست ریل پیل ہے, سب صحیح ہے, سب اچھا ہو رہا ہے, برا بھی کر رہے ہو اچھا ہو رہا ہے. تو یہ انسان کی زندگی میں, ریاستوں کی زندگی میں یہ آتے ہیں جسے ہم ریسیشن کہتے ہیں, ریسیشن بھی آتا ہے, اتار چڑھاؤ آتا ہے. تو پاکستان اس ریسیشن کے پیریڈ سے جو کہ خود ساختہ تھا, خود کی نااہلیوں سے, خود کی جیلسی سے بنایا ہوا تھا, اس ریسیشن سے ان سارے, وہ کہتے ہیں نا کپڑے جھاڑ دیے. تو پاکستان نے کپڑے جھاڑنے شروع کر دیے, اور کپڑوں پر جو جراثیم تھے وہ یوتھیا تھے. اب یوتھیا جراثیم جیسے جیسے جھڑنا شروع ہو گئے ہیں, تو پاکستان انشاءاللہ کب سے بست کی طرف جا رہا ہے کہ سچویشن وہ آ رہی ہے کہ جہاں پر سب اچھا ہوگا. پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا آرمی چیف انٹیکٹ ہیں, ایک مقصد ہے ان کا, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو IMF کے شکنجے سے باہر نکالنا, پاکستان کو قانون کے دائرے میں لانا, پاکستان کے ریاست میں ہر شہری کی عزت بحال ہونا, اور بلوائیوں انتشاریوں کو منطقی انجام تک پہنچانا. اور پانچواں پاکستان کا مقصد ہے, پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف کا مقصد ہے سب سے بڑا, پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے کروانا. زبردست, بہت شکریہ وقاص. ویسے آپ نے کیونکہ منطقی انجام تک کی بات کی نا, تو آج صاحبزادہ حامد رضا نے بھی عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا 31 جنوری تک یہ جو مذاکرات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. ہاں پہنچا دیں, پہنچیں گے, پہنچے, بندہ پھر بھی باہر نہیں آنا. اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں بس ہماری ایک ہی بات ہے کہ ایک تو ہمارے جو باقی وہ سول نافرمانی کی تحریک بھی جاری کر رہے ہیں. وہ باہر سے دنیا کہہ رہی ہے یار میں اپنے چاچے کو پیسے نہ بھیجوں, اپنے بھائی کو پیسے نہ بھیجو, تم کون ہو لو کے پٹھو. کہہ رہے بس ہمارا ایک ہی مسئلہ خان صاحب کو رہا کرا. اچھا خان صاحب کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ سب کچھ ہوا ظلم, میں وہ بھولنے کو تیار ہوں پاکستان کی خاطر. بندہ کہ خان صاحب کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے, شکر کریں خان صاحب نے جو پاکستان پر ظلم کیے ہیں اس کو ہم بھول رہے ہیں, اس کو بھولا جا رہا ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا موقع دیا جا رہا ہے بار بار. بس ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. وہ ظلم نہیں ہے, وہ ہے کیفر کردار, وہ ہے عبرت کا مکافات عمل. مکافات عمل, مکافات عمل تو اس نے نون لیگ کے ساتھ کیا نا. یہ عبرت کا نشان یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ سے آپ لائن باؤنڈری کراس کرتے ہیں اور خود کو کنگ سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کو پکڑ کے اس باؤنڈریز میں لانا اور آپ کو بتانا کہ بھائی تیری جگہ یہ تھی, تو
اچھل رہا تھا, کود رہا تھا, پھدک رہا تھا, اس میں فیس تو بک یہ پہ پڑھ پھدکنا رہی ختم تھی, کیا. اس میں فیس بک پہ پڑھی تھی, کوئی کہہ رہا تھا کہ مطلب وہ جیسے آپ نے عبرت کا نشان والی بات کی, وہ اسی سے ریلیٹ کر رہے تھے. کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہی انسان تھا جو کہتا تھا کہ میں اے سی اترواؤں گا, اور آج سردی کو دیکھتے ہوئے ہڈیالہ میں رضائی مانگ رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں. وہ تو دینی چاہیے. ہاں نہیں, وہ تو ان کو جو ان کی ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیں, بحیثیت انسان, ہر طرح کی, بحیثیت ریاست, ہاں ہر طرح اچھا کی. نہیں, جو ان کو ویسے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہی ہے, ہمیشہ زیادہ لاڈ لے رہے ہیں. وکاس بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.